ایک بہت ہی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب لوگ انسان کی نعش چارپائی پر رکھ کر قبرستان لے جانے کے لیے اٹھاتی ہے تو اگر یہ انسان نیک ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے جلدی سے قبرستان کی طرف لے جاؤ، لیکن اگر یہ انسان گناہگار، کافر اور مشرک ہو تو کہتے ہیں کہ I am destroyed، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے علاوہ دنیا کی ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لے تو فوراً بے ہوش ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان کی اسی زندگی کی آغاز کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، جسے ہم عالم برزخ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ برزخ آخر ہے کیا؟ آج تک ہم ڈیفرنٹ سکولرز، مختلف علماء، مفسرین اور لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ برزخ کی زندگی ایسی ہوگی، برزخ کی زندگی ایک مومن کے لیے مکمل پرسکون اور آرام کی زندگی ہوگی، جبکہ ایک کافر، مشرک، گمراہ اور فاسق کے لیے برزخ کی زندگی عذاب سے بری ہوگی۔ تو آئیے آج اس برزخ کی لفظ کو بالکل ڈیپ سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ برزخ کا مطلب کیا ہے اور اسلام میں برزخ کی زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے۔ تو سمپل، برزخ از این عربک ورڈ، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بیریئر، ایک پردہ، ایک رکاوٹ، ایک واسطہ۔ مطلب دو چیزوں کے درمیان ایک ایسا بیریئر، دو چیزوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ، ایک ایسا پردہ جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہو، اور جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتی ہوں۔ تو برزخ کا لفظی مطلب اور لفظی معنی یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی لفظ کو دو سینسز میں استعمال کیا ہے، ایک فزیکل سینس یعنی جسمانی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک میٹا فزیکل یعنی جسے ہم ماورائی کہتے ہیں۔ ان دونوں سینسز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برزخ کی لفظ کو ذکر کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم فزیکل سینس کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں برزخ کی لفظ کو فزیکل سینس میں کس طرح ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہاں پر اس برزخ کی لفظ پر تھوڑا سا فوکس کریں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسی دریا بہائی جو آپس میں باہم ملی ہوئی ہے، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر نہیں بڑھ سکتے۔ تو اکثر مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے، ان دو دریاؤں سے مراد ایک ریڈ سی ہے جو کہ نارتھ افریقہ اور سعودی عربیہ کے بالکل مڈل میں واقع ہے، اور ایک پرشین گلف یعنی جسے ہم پرشین سی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے، ان سے مراد یہی دو دریا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے یہ دو دریا ایک دوسرے پر نہیں بڑھ سکتے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس برزخ سے مراد سعودی عربیہ کی سرزمین ہے، حجاز کی سرزمین، مکہ اور مدینہ اس سے مراد ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ بلکہ سعودی عرب کی یہ پوری سرزمین ان دونوں دریاؤں کے بالکل مڈل میں واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور یہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ تو اس آیت کی توضیح سے، اس آیت کی تشریح سے ہمیں برزخ کی لفظ کی اور بھی وضاحت ہو گئی کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز کا نام ہے، جس کی وجہ سے یہ پہلے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گئی ہو۔ تو یہاں پر برزخ کی لفظ کی اور بھی وضاحت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی لفظ کو فزیکل سینس میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ناؤ اب آتی ہے میٹا فزیکل سینس کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی لفظ کو قرآن مجید میں میٹا فزیکل سینس میں کس طرح ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کی آگے یعنی مرنے کے بعد ایک برزخ ہے ان کی دوبارہ اٹھنے تک یعنی قیامت آنے تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت آنے سے پہلے ایک اور زندگی بھی ہے جو قیامت آنے تک اور ان کی دوبارہ اٹھنے تک جاری رہے گی، اور یہی برزخ کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کافی ساری آیاتیں ہیں جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت آنے سے پہلے ایک اور زندگی لازمی ہوگی۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، کہ ہم ان منافقین کو دو مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو دو مرتبہ عذاب کا ذکر کیا ہے، اس سے ایک دنیاوی عذاب مراد ہے، یعنی یہ منافقین دنیا میں جو تمسخر، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی ایک صورت ہے، اور اس سے یہی دنیاوی عذاب مراد ہے۔
اور جو دوسرا عذاب ہوگا وہ قبر یعنی برزخ کی عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو یہ 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر یہ لوگ سب سے بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے جو کہ قیامت کا عذاب ہوگا، جہنم کے عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد اور قیامت آنے سے پہلے ایک اور زندگی بھی ہے جو نان بلیورز کے لیے عذاب سے کم نہ ہوگی، اور بلیورز کے لیے یہ زندگی بالکل آرام اور سکون کی ہوگی، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اسی طرح سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا کہ فرعون اور آل فرعون کو عذاب عظیم یعنی سب سے بڑے عذاب میں داخل کراؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا کہ فرعون اور آل فرعون کو عذاب عظیم میں داخل کرو۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ فرعون اور آل فرعون کو قیامت کی بڑی عذاب آنے سے پہلے بھی عذاب دی جاتی ہے، جو کہ ان پر صبح و شام آگ پیش ہونے کی صورت میں ان لوگوں کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قیامت آنے سے پہلے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب بھی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتی بھی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ انسان کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اعمال کے مطابق یا تو اس کے لیے قبر جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اب یہ برزخی زندگی کیسی ہوگی؟ کافروں، مشرکوں، فاسقوں اور منافقوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس برزخ کی زندگی میں عذاب دیتا ہے اور ان پر کون سے عذاب مسلط ہے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، مسلمان اور اولیاء اللہ کے ساتھ اس برزخی زندگی میں کیسے سلوک کیا جاتا ہے، وہ اس برزخی زندگی میں کیسے زندگی گزار رہی ہے، انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جسے ہم انشاءاللہ یہ عنوان دیں گے کہ برزخ کی زندگی اور قبر کی پہلی رات وہ کیسے ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان ٹاپکوں کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ میں ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ قبر کی زندگی اور برزخ کی زندگی پر ایک پوری ویڈیو بناؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب اپنی بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔